بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ خلیفہ سوم پیکر جود و سخا، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں حضرت سیدہ رقیہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم کے ساتھ یکے بعد دیگرے نکاح کی وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ حافظ قرآن، جامع القرآن اور ناشر القرآن بھی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ذکر ہو رہا ہے حضرت عثمان غنی کا، جن کے بارے میں ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی اور رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی جنت میں عثمان ہوگا۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیعت رضوان کے موقع پر سیدنا عثمان غنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر مکہ گئے تھے کہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو حضرت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا۔ ناظرین، اس وقت تقریباً 1400 صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر موت کی بیعت کی۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے۔ حضرت سیدہ رقیہ کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح بھی سیدنا عثمان غنی سے کر دیا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بیٹی سیدنا حضرت ام کلثوم کی وفات کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے ان کو سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ حضرت عثمان غنی نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے اللہ کے راستے میں دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میٹھے پانی کے لیے بڑی دقت و تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر روما تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت و خوشخبری ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا اور جنت خرید لی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں خاص طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، نیک کام کرو کیونکہ صبح و شام کوچ کرنا ہوگا۔ دنیا مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ آؤ۔ گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی کو اس حالت میں دیکھا کہ دوپہر کے وقت مسجد نبوی کے صحن میں کچی اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھے ہوئے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے گھر جا کر اپنے والد سے دریافت کیا کہ ایسا حسین و جمیل شخص اس حالت میں کون تھا جو مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا؟ والد نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایک اور موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے، جب منافق اس خلافت کی قمیض کو اتارنے کی کوشش کریں تو اس کو مت اتارنا یہاں تک کہ مجھے آ ملو، یعنی شہید ہو جاؤ۔ چنانچہ آخری وقت میں جب باغیوں اور منافقوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا کہ منافق خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، تم نہ اتارنا، چنانچہ میں اس عہد پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ ناظرین، 35 ہجری ذیالقعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ حافظ اماد الدین نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ باغیوں کی شورش میں حضرت عثمان غنی نے صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران باغیوں نے 40 روز تک آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا اور 18 ذی الحج کو 40 روز سے بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی کو جمعۃ المبارک کے روز قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، میں تاریخ سے لڑنا نہیں چاہتی، اگر تاریخ کہے کہ حضرت حسین کا پانی 10 دن بند رہا تب بھی ٹھیک، اگر تاریخ کہے حضرت حسین کا پانی 3 دن بند رہا تب بھی ٹھیک۔ میرا نظریہ ہے کہ حضرت حسین کا پانی بند نہ بھی کیا گیا ہو تب بھی نواسہ رسول حضرت حسین مظلوم ہیں۔ میں تاریخ کو چھیڑنے کے بجائے تاریخ کا مطالعہ کرتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں 18 ذی الحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی مظلومانہ اور دردناک شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ جی ہاں ناظرین، وہی عثمان غنی جنہیں ہم ذو النورین کہتے ہیں، وہی عثمان غنی جنہیں ہم دماد مصطفیٰ کہتے ہیں، وہی عثمان غنی جسے ہم جامع القرآن کہتے ہیں، وہی عثمان غنی جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان غنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان غنی جن کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین کو بھیجتے ہیں۔ جی ناظرین، وہی عثمان غنی جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامی ویڈیوز اور معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ شکریہ۔